حسنین خود لیکن ارجنا حسنین کی ہے زیر پائے فاطمہ زہرا، جنا حسنین کی ہے زیر پائے فاطمہ زہرا۔ او اگر جائے یہودی تک تو وہ اسلام لے آئے، اگر جائے یہودی تک تو وہ اسلام لے آئے، ارے کسی ہادی سے کم ہے کیا ردا ہے فاطمہ زہرا، کسی ہادی سے کم ہے کیا ردا ہے فاطمہ زہرا، نہ ہو جب تک عطائے کبریاء فاطمہ زہرا۔ ایک مرتبہ اگر دل میں کسی کے بھی محبت فاطمہ کی ہے، اگر دل میں کسی کے بھی محبت فاطمہ کی ہے، اسی انسان پہ ہر دم عنایت فاطمہ کی ہے، نبوت فاطمہ کی ہے، امامت فاطمہ کی ہے، نبوت فاطمہ کی ہے، امامت فاطمہ کی ہے، ارے حقیقت یہ ہے کہ دونوں میں شرکت فاطمہ کی ہے، حقیقت یہ ہے کہ دونوں میں شرکت فاطمہ کی ہے۔ یہ شعر میں دیکھیں گے، بروز عید جنت سے لباس آنا بتاتا ہے، بروز عید جنت سے لباس آنا بتاتا ہے، ارے خدا کا ہے ارادہ جو مشیت فاطمہ کی ہے، خدا کا ہے ارادہ جو مشیت فاطمہ کی ہے۔ اور یہ بی بی کا علیحدہ فضیلت سماعت فرمائیں، انہیں لینے شب معراج خود چل کر گئے ماں، انہیں لینے شب معراج خود چل کر گئے احمد، ارے زمانے بھر میں یہ تنہا فضیلت فاطمہ کی ہے، زمانے بھر میں یہ تنہا فضیلت فاطمہ کی ہے۔ سماعت فرمائیں، وقفوہم انہم مسئولون، فدا کے لوٹنے والوں کہاں جاؤ گے تم بچ کر، فدا کے لوٹنے والوں کہاں جاؤ گے تم بچ
کر، ارے جسے کہتے ہیں محشر وہ عدالت فاطمہ کی ہے، جسے کہتے ہیں محشر وہ عدالت فاطمہ کی ہے۔ اور یہ آخری شعر، پکڑ کر ہاتھ چاہے گی جسے لے جائیں گی بی بی، پکڑ کر ہاتھ چاہے گی جسے لے جائیں گی بی بی، ارے عزاداروں نہ گھبراؤ کہ جنت فاطمہ کی ہے، عزاداروں نہ گھبراؤ کہ جنت فاطمہ کی ہے، اگر دل میں کسی کے بھی محبت فاطمہ کی ہے، اسی انسان پہ ہر دم عنایت فاطمہ کی ہے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ اب میں بڑے ہی احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب کی اجلاس سے کرونا خفر زمبر، اور اپنے بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں، ان کے استقبال اور سلامتی کے لیے باوزی بلند نعرہ صلوات۔ بقیت اللہ الاعظم فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من لیلنا هذا الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قالت فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احیینی ما كانت الحیاة خیرا لی وتوفنی اذا كانت الوفاة خیرا لی، اللہم انی اسألک کلمة الاخلاص وخشیتک فی الرضا والغضب والقصد فی الغنى والفقر، صلوات اس سے قبل کہ اپنے عرائض کو پیش کروں، گزارش ہے کہ متاثر ہم اپنی متوسط حسن پر اجتماع کریں۔ صلوات پڑھنے محمد اور آل محمد۔ ایک طالب علم کی والدہ سخت علیل دعا کے لیے گزارش کی ہے، 5 مرتبہ زندگی کی تلاوت کرنا۔ بسم اس مریض مورد نظر اور جو بھی مریض سے بیمار ہیں سب کو شفا کامل و عاجل نصیب۔ ایک اور صلوات بولتے ہیں محمد اور آل محمد۔ ہم اس کارزار حیات میں زندگی گزارنے پر
اختیار نہیں رکھتے، ہاں کیسی گزاریں اس پر ہمارا اختیار ضرور ہے۔ ہمارے گرد و پیش میں جو حالات رونما ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالات کی فضا ہمارے مزاج کے مطابق چلتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ زندگی سے انجوائے کریں اور لذت جہاں جتنی انسان کو نصیب ہو جائے، ہر ایک منزل پر وہ سوچتا ہے کہ اس میں اضافہ ہوتا رہے، چاہے وہ کھانے پینے کی لذت ہو یا حتیٰ سونے کی لذت ہو اور دیگر لذتیں سب اپنی جگہ پر ہیں۔ یہ انسان کا مزاج ہے، جہاں آسانیاں ہوتی ہیں اسے زندگی حسین لگتی ہے، اور جہاں پریشانیاں ہوتی ہیں تو کتنے ایسے لوگ ہیں جن سے آپ پوچھیں کہ بھائی کیا زندگی میں چل رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ بس ہم انتظار کر رہے ہیں موت کا۔ جتنی بھی مشکلات ہیں، ان مشکلات میں اب ان کی جو مشکلات کی تنوعیت ہے یا مشکلات کے جو اقسام ہیں وہ الگ الگ، انسان پریشان ہو کے کہتا ہے کہ ان سے چھٹکارا اسی طرح سے مل سکتا ہے کہ ہم اب اس کے بعد زندگی گزارنا نہیں چاہتے، خدا ہمیں بلا لے، خدا سے ملاقات۔ آسانیاں ہوں تو اور جذبہ ہونا چاہیے خدا سے ملاقات کا، لیکن وہاں پر مزاج بدل جاتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جہاں آسانیاں ہیں انسان چاہتا ہے اور جی لے اور نعمتوں سے لطف اندوز ہو لے، لیکن وہ ہستیاں کہ جن کے طفیل میں پروردگار نے ہمیں یہ زندگی دی، اگر ہم ان کی طرف رخ کریں تو ان کی دعاؤں کے اندر ایک طرز دعا یہ ہے، اور اس دعا کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ سلیقہ زندگی کیسا ہونا چاہیے اور تمہارا دعا کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، اور کون سی زندگی تم اپنے پروردگار سے مانگو، کہ جہاں پر حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی یہ معروف دعا، صلوات پڑھیں الہی اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احیینی ما کانت الحیات خیرا لی۔ اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ مشکلات اگر آ جائیں تو پروردگار مجھے اٹھا لے، نہیں، یہاں پر ہر چیز کو موڑ دیا ہے مالک کی طرف۔ پروردگار اگر تیری نظر میں یہ زندگی بہتر ہے تو زندگی دے، وَتَوَفَّنِي اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي۔ نہ میں تجھ سے زندگی کا سوال کرتی ہوں، نہ میں تجھ سے موت کا سوال کرتی ہوں، تیری نظر میں زندگی بہتر ہے تو زندگی دے، تیری نظر میں موت بہتر ہے تو موت دے۔ یہ ایک رخ ہے کہ مطالبہ پروردگار سے اس کا نہیں ہے کہ یہ چیز ہمیں دے دے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ جب تجھے مالک مان لیا، جب تیرے لیے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو تو ہمارے بارے میں بہتر سمجھتا ہے، تو رب ہے، تجھے پتا ہے کب کسے کیا دینا ہے۔ اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس طریقے سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پیش کیا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام نے دوسرے انداز سے صحیفہ سجادیہ کی آپ دعا میں دیکھیں، آپ کو ملے گا الہی امرنی ما کان عمری بذلۃ فی طاعتک واذا کان مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک۔ پروردگار اس وقت تک زندگی دے جب تک یہ زندگی تیری اطاعت میں گزرے، وَإِذَا كَانَ مُرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ، جب یہ زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے، فَقْبِضْنِي إِلَيْكَ، تو مجھے زندگی نہیں چاہیے۔ یعنی زندگی کا تصور کسی کے یہاں کچھ ہو سکتا ہے، شہرت، منصب، دولت، طاقت، ثروت، یہ دوسری لغت میں ہوگا، لیکن ائمہ طاہرین نے بتایا ہمارے یہاں زندگی کا ایک ہی تصور ہے، اور وہ ہے اطاعت، اطاعت اور اطاعت۔ اگر زندگی میں اطاعت ہے تو اس کا مطلب مطلوب ہے، لیکن اگر اطاعت نہیں ہے تو ہمیں وہ زندگی نہیں چاہیے۔ جہاں زندگی تو ہو لیکن کتاب زندگی پر اطاعت کی چھاپ نہ ہو، وہ زندگی ہمیں نہیں چاہیے۔ اذا کان مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک، اگر یہ زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے تو پروردگار یہ زندگی نہیں چاہیے۔ یعنی زندگی چاہیے، اس وقت چاہیے جب ہم اس زندگی میں تیری اطاعت کر سکیں۔ جس طریقے سے قرآن کی بعض آیات بعض دیگر آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں، ویسے ہی معصومین کا کلام ہے کہ ایک معصوم دوسرے معصوم کے کلام کی تفسیر کرتا ہے۔ بیوی کی یہ جو گفتگو ہے، اسے اگر آپ دیکھیں تو انسان متوجہ ہوتا ہے کہ امام سید سجاد علیہ السلام نے بہترین انداز میں اسی کی وضاحت کی، الہی امرنی ما کان عمری بذلۃ فی طاعتک،
اور کتنی ظرافت کے ساتھ اسے پیش کیا ہے. الہی امرنی ما کان عمری بذلۃ فی طاعتک. یہ لفظ بذلہ سے آپ دیکھیں بذل و بخشش جو ہم استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر سے آپ لغت میں دیکھیں تو ملے گا کہ یہ کپڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس طریقے سے مختلف افراد ہیں جن کا الگ الگ لباس ہے، الگ الگ ڈریس کوڈ ہے. اسکول کی یونیفارم وہ الگ ہے، ایک ڈاکٹر ہے اگر وہ ہاسپٹل جا رہا ہے اس کی یونیفارم الگ ہے، کوئی مکینک ہے تو اس کا لباس الگ ہے. ہر ایک کا الگ الگ لباس ہے. اور ایک خاص ظرافت کے ساتھ امام نے فصاحت و بلاغت کے حروف کو پیش کرتے ہوئے اس بات کو بیان کیا ہے کہ میرا مطالبہ پروردگار سے کیا ہے. اس کی علماء نے تفسیر کی ہے، اور وہ یہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں عام طور پر ہم خود روحانیت کا لباس ہے، یہ خاص لباس ہے، تو یہ جو خاص لباس ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ہم گھر پہ رہتے ہیں تو اس لباس میں نہیں رہتے، ارے ہر وقت تو ایسا نہیں ہے. اتنا تو نہیں ہے کہ انسان ہر وقت جو ہے گھر میں بھی بیٹھا ہے تو اسی لباس میں ہے، ایسا تو نہیں ہے. مجلس پڑھ رہے ہیں تو مثال کے طور پر یہ لباس ہے، مسجد میں گیا نماز ہے درس ہے تو یہ لباس ہے. اسی طریقے سے ڈاکٹر ہے، وہ اپنے جب مطب پہ بیٹھتا ہے تو یہ لباس پہنتا ہے، ہاسپٹل میں جاتا ہے تو اس کا یہ لباس ہوتا ہے. اس کے بعد اگر وہ گھر میں ہے تو اپنے سادے لباس میں ہے. مکینک ہے، وہ جب تک گاڑی کو بنا رہا ہے تو اس کا خاص لباس ہے، چونکہ اس پہ داغ پڑ جاتے ہیں، دھبے آ جاتے ہیں، تیل کے دھبے، تو وہ خاص لباس ہے، اس پہن کے گاڑی کو بناتا ہے، اس کے پرزے ٹھیک کر دیتا ہے. پھر جب گھر پہ آتا ہے تو ظاہر اس کا لباس وہ نہیں ہوتا. اور کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ کمپنیاں ہیں، کچھ ایسی کمپنیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے خاص لباس رکھا ہوا ہے کہ بھئی کچھ کارخانے ہیں یہاں پر یہ لباس پہنو، کام کرو، کام کے وقت وہ لباس پہنا جاتا ہے. اور امام علیہ السلام نے یہاں پر الہی امرنی کس چیز کو بیان کیا؟ الہی امرنی ما کان عمری بذلۃ فی طاعتک. پروردگار وہ عمر دے کہ جو تیری اطاعت میں خرچ ہو. اور بذلے کو میں نے بیان کیا کہ کپڑے کے سلسلے سے استعمال ہوا ہے، اور لغت میں آپ اگر تلاش کریں گے تو ملے گا کہ یہ خاص طور پر کپڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اگر یہ منزل ہے تو کہنا کیا چاہتے ہیں امام؟ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہر لباس وہ ہے کہ جو ہمیشہ نہیں پہنا جاتا. ایک ڈاکٹر اس وقت تک لباس پہنے گا جب مطب میں رہے گا، اس وقت تک لباس پہنے گا جب ہاسپٹل میں رہے گا. ایک عالم اس وقت تک لباس پہنے گا درس و تدریس کا اگر سلسلہ ہے، منبر پر ہے یا امامت کر رہا ہے تو وہ لباس پہنے گا. ایک مکینک اس وقت تک جب تک وہ کام میں مصروف ہے تو وہ لباس پہنے گا. ہر ایک کا ایک خاص لباس ہے، وہ اس وقت تک کے لیے ہے جب تک وہ کام کر رہا ہے، یعنی وہ لباس ڈیوٹی کی حد تک ہے، اس کے بعد نہیں ہے. لیکن امام کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار مجھے لباس بندگی پہنا دے، یعنی پوری زندگی تیری اطاعت میں گزروں، آخری سانس آئے تو لباس بندگی میں آئے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. اسی کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یہاں پر پیش کیا ہے کہ پروردگار اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. پروردگار اس وقت تک زندگی دے جب تک کہ یہ زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور وہ بہتری تو سمجھتا ہے. اور اس وقت مجھے موت دے دے جب یہ موت میرے لیے بہتر ہو. یعنی ایسے ہی زہرائے مرضیہ نہیں ہے، راضیتم مرضیہ یوں ہی نہیں ہے. یعنی ساری رضا پروردگار کی، پروردگار تو جو چاہتا ہے. اس کے بعد دوسرا جو مرحلہ ہے دعا کا، اللہم انی اسألک کلمۃ الاخلاص وخشیتک فی الرضا والغضب. فاطمہ مطالبہ یہ کر رہی ہے خشیت کا مطالبہ، خوف رہے، چاہے تیری رضا ہو تب بھی تجھ سے خائف رہوں، چاہے وہ غضب کی تو منزل ہی نہیں ہے اس منزل پر بھی ایک خوف رہے. ایک انداز دعا ہے، یعنی بتانا یہ چاہتی ہیں کہ زندگی میں ہر ایک مرحلہ چاہے تمہارے ساتھ اچھا ہو چاہے برا ہو، برائی میں یا اچھائی میں، سختیوں میں یا مصیبتوں میں، ہر ایک منزل پر تمہیں خدا کا شکر ادا کرنا ہے. اور یہ وہ مقام ہے کہ جو انسان کی زندگی کو پر لطف بناتا ہے، کہ جہاں پر انسان اپنے بارے میں نہیں سوچتا، خدا کے بارے میں سوچتا ہے. والقصد فی الغنا والفقر. اور پھر میانہ روی کی گفتگو ہے، اور یہ اس پر بہت سارے انداز سے مختلف پہلو سے گفتگو ہو سکتی ہے. ان کو چھوڑتے ہوئے آپ کے پیش نظر ہے کہ میانہ روی کس منزل پر ہے. کہ اس میانہ روی کی بنیاد کے اوپر چاہے وہ فقیری ہو چاہے وہ امیری ہو،
انسان اپنی شخصیت کو معتبر بناتا ہے. وفا ملک پوری صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ وفا لباس قناعت کی ہے یہ پرکاری، فقیر شہر ہوں لیکن امیر دکھتا ہوں. تو لباس قناعت کی یہ پرکاری ہے کہ انسان قناعت میں اگر رہتا ہے. بہت سارے ایسے ہیں ان کے پاس بہت کچھ ہے لیکن قناعت نہیں ہے، ہمیشہ ان کے ہاتھ پھیلے رہتے ہیں بہت کچھ ہونے کے بعد بھی. اور بہت ایسے ہیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن کبھی ان کا ہاتھ پھیلتا نہیں ہے. یہ طرز فاطمی ہے اگر کہیں پر کسی انسان نے اختیار کیا. جتنا جتنا انسان اپنے رب سے نزدیک ہوگا اتنا اتنا اس کی زندگی کے اندر ایک وزن پیدا ہوگا. لیکن کتنے ایسے مراحل آتے ہیں جہاں پر انسان غافل ہو جاتا ہے، اور اس غفلت کا سبب یہ ہے کہ ایسی فضا میں رہ رہا ہے. کبھی کبھی انسان کے اوپر فضا اسے متاثر کرتی ہے، حاوی ہو جاتی ہے. مولانا رومی نے ایک جگہ پر ایک مثال کو پیش کیا ہے. کہتے ہیں کہ غزنوی کے لشکر میں ایک طرز تھا کہ غزنوی کا لشکر جب چلا کرتا تھا تو ایک بہت بڑا اونٹ آگے چلتا تھا، اس کے اوپر نقارہ رکھ دیا جاتا تھا اور نقارہ بجتا تھا فوج کو بلانے کے لیے. ایک خاص اس کے لشکر کا انداز تھا کہ آگے آگے اونٹ رہتا تھا اور سب سے آگے چلتا تھا، اس کے پیچھے لشکر چلتا تھا. اب اگر کھانے کا وقت ہو کیسے بتائے بھی کھانے کا وقت ہو گیا ہے، یا فرض کریں کہ ساری فوج کو اکٹھا کر کے کچھ بتانا ہے، کچھ پلاننگ کی ہے، منصوبہ بندی کی کیسے حملہ کرنا ہے، تو کیسے پتہ چلے؟ تو اسی نقارے کو پیٹتے تھے جو اونٹ کے اوپر تھا. نقارے کو پیٹتے تو لوگ آتے تھے. ایک بار یہ اونٹ کسی کے کھیت میں چلا گیا. تو یہ کسی کے کھیت میں چلا گیا تو وہ بیچارہ اس نے پرندوں کو اڑانے کے لیے، یہ چڑیے جو آ جاتی ہے، یہ ہدہد، یہ سب ٹڈی دل، تو ان سب کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک وہاں پر رکھا تھا چھوٹا سا. وہ نقارہ تو نہیں تھا، اس کو ہمارے کہتے ہیں نکڑیا، چھوٹا سا. اس کو جو ہے اس نے ڈھول بجانا شروع کیا لیکن اس کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہے. جو اونٹ تھا اس کے اوپر اثر ہی نہیں تھا. کیوں اثر ہوتا؟ اس لیے کہ تو بڑے والے نقارے کا عادی ہو چکا تھا. تو اتنے بڑے نقارے کی آواز وہ سن رہا ہے جس سے لشکر کو بلایا جا رہا ہے. اس کے لیے تم چرند و پرند کو اڑانے کے لیے جو چھوٹی سی نقریہ ہوتی ہے وہ بجاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اسے تو اس میں اور نیند آئے گی، اسے مزہ نہیں آئے گا. تو اطاعت اور بندگی کی لذت کو وہ محسوس کرتا ہے جہاں پر بھی بندگی کے لیے، اطاعت کے لیے پکارا جا رہا ہو، کہ جس نے اپنے وجود کو شیطان کا نقارہ نہ بنایا. کتنی جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں شیطان کا نقارہ کیسے بنتا ہے؟ انسان اگر حرام کھائے تو خود اس کا یہ پیٹ شیطان کا نقارہ بن جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اطاعت کی طرف آواز دی جاتی ہے، اسے اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی رغبت اس طرف ہے، اور جس طرف رغبت ہوتی ہے انسان پھر اسی طرف جاتا ہے. تو یہ وہ منزل ہے کہ انسان متوجہ ہو. بہرحال کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے جتنا زیادہ زور دیا اطاعت کی طرف، بندگی کی طرف، وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ حقیقت حیات کا جلوہ یہیں پر ہے، تجلی حیات یہیں پر ہے، لذت حیات یہیں پر ہے کہ جہاں انسان زندگی گزارے اور یہ سوچے کوئی ہے کہ جو اس کے اوپر ہے، کوئی ہے جو نظام کائنات کو چلا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد کتنا احساس ہوتا ہے، کتنی لذت کا احساس ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ باپ چھوٹے سے بچے کو اچھالتا ہے. یہ چھوٹے سے بچے کو جو اس نے آسمان میں اچھالا تو بچے کو گریا کرنا چاہیے، لیکن بچہ ہنستا ہوا دوبارہ باپ کی آغوش میں آ جاتا ہے. اوپر اگر اچھال رہا ہے تو باپ سے جدا ہوا، باپ نے اچھالا ہے تو اسے رونا چاہیے. یہ بچہ گریا کیوں نہیں کرتا؟ اس کی فطرت تو یہ ہے، اس کو گریا کرنا چاہیے. شاید اگر ایک دو بار باپ ابتدا میں اسے اچھالے تو ممکن ہے گریا بھی کیا ہو، لیکن جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ باپ اچھالے گا تو اس کے بعد ایک اچھالے گا ضرور، بلندی پہ میں ضرور جاؤں گا لیکن زمین پر گرنے سے پہلے باپ کے مضبوط ہاتھ مجھے تھام لیں گے. اس لیے وہ مسکراتا ہے، وہ ہنستا ہے، وہ چہچہاتا ہے. یعنی اس کی چہچہاہٹ اور اس کی مسکراہٹ اور اس کی ہنسی اس بات کو بیان کرتی ہے کہ باپ نے اچھالا ضرور ہے، جن ہاتھوں نے اچھالا ہے وہی ہاتھ پکڑ لیں گے. یہ اعتماد ہے. تو یہ لذت کا ایک احساس ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہی مرحلہ انسان کی زندگی میں ہے. کبھی کبھی جب مشکلات آتی ہیں پروردگار انسان سے کچھ لے لیتا ہے، تو لے لیتے کا مطلب کیا ہے کہ پروردگار نے تمہیں ایک موقع دیا ہے اوپر جانے کا. تو جس نے تمہیں اچھالا ہے تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ وہی پکڑنے والا بھی ہے. یہاں پر ایک لذت کا انسان کو احساس ہوتا ہے. تو یہ وہ لطف ہے جو بندگی کے اندر آتا ہے، اور یہ اس مرحلے پر آتا ہے کہ جب انسان اپنی مرضی سے بندگی نہیں کرتا.
رب کی اطاعت کرتا ہے اس کی مرضی سے، اور جب رب کی اطاعت اس کی مرضی سے کرتا ہے تو اس کی زندگی کے نفس نفس پر شریعت کے قانون کی چھاپ ہوا کرتی ہے۔ کوئی ایک ایسی سانس نہیں کہ جو شریعت کے دائرے سے باہر ہو۔ اس کا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ دین خطرے میں نہ ہو، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو دعا ہے بی بی کی، اللہم لا تجعل مصیبتی فی دینی، پروردگار میرے دین میں میری مصیبت کو قرار نہ دینا، ولا تجعل الدنیا اکبر ہمی، پروردگار دنیا کو میرا ہم و غم قرار نہ دینا، دین میں مشکل قرار نہ دینا۔ اس لیے کہ دین کے اندر مشکل ہوتی ہے تو انسان زندگی کی لذت سے بھی بہرمند نہیں ہو پاتا، اس کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جو عقوبت ہے، جو اسے سزا دی جائے گی، وہ اپنی منزل پر ہے۔ جو واقعی انسان کو جو بھیجا گیا ہے، جو زندگی کا مزہ ہے، وہ دین کے دائرے کے اندر ہے۔ جب اس دائرے سے باہر نکلتا ہے تو دیکھیں کتنی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، انسان زندگی میں مسائل کا شکار ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ لیکن آپ دیکھیں ایک شخصیت ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آمد و رفت آنا جانا ہے، اور کچھ دن سے نہیں آ رہی ہے۔ امام علیہ السلام نے سوال کیا کہ بھائی یہ جو شخص آتا تھا کیا ہوا؟ کہ مولا بہت مشکلات میں ہے، بیماریاں، پریشانیاں، آزاریاں، اتنی مشکلیں کہ بتا نہیں سکتے۔ تو مولانا نے سوال کیا کیفا دینو، اس کا دین کیسا ہے؟ وہ بہت شدت سے اس کو بیان کر رہا ہے کہ بہت پریشان ہے، بہت مشکل میں، بہت غریب، نادار، بے کس، اس طرح سے ہے کہ اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ امام نے پوچھا کیفا دینو، دین کیسا ہے اس کا؟ دین پہ تو بہت پابندی کے ساتھ عمل کرتا ہے، کوئی دستور دین پامال نہیں ہونے دیتا، ہر بات پر عمل کرتا ہے، خدا کی جانب متوجہ رہتا ہے۔ تو امام نے کہا واللہ هو الغنی، خدا کی قسم یہ بے نیاز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کی ثروتیں ہونے کے باوجود، ساری دولت، ساری طاقت ہونے کے باوجود، اگر انسان زیادہ دین سے منحرف ہو گیا تو یہ فقیر ہے۔ وہ شخص جو بوریا نشین ہے لیکن اپنے دین کا سودا نہیں کر رہا ہے، وہ بوریا نشین ضرور ہے، فقیر نہیں ہے۔ اور اسے آپ کو دیکھنا ہے تو دیکھیں کہ کتنے ایسے مطمئن فقیر ہیں کہ جو دن بھر تھک کر جب اپنا کام کر کے تھک جاتے ہیں تو انہیں کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں، نہ کسی کا حق مارا ہے، نہ کسی کو ستایا ہے، نہ کسی کو پریشان کیا ہے، اور ایک کا حق دے چکے ہیں، ادا کر چکے ہیں، تو سکون کی نیند سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر۔ مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے، لیکن وہاں دیکھیں جہاں ثروت ہے، جہاں سب کچھ ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ جام پہ جام چڑھا کر اپنے آپ کو نشے میں ملوث کر لے، ہو سکتا ہے کہ نشہ اس کے اوپر طاری ہو جائے، اسے خبر نہ ہو دائیں جانب کیا ہے، بائیں جانب کیا ہے، سامنے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، وہ نشے میں ڈگمگا سکتا ہے، لیکن ایک نیند اپنے اوپر طاری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جو پروردگار نے اپنے ہاتھوں میں رکھی ہیں۔ یہ نیند کی گولیاں کھا کر یہ ساری چیزیں وہاں پر ہیں کہ جہاں پہ دیکھیں انسان زبردستی اپنے جسم کو پرسکون کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ جسم یوں پرسکون نہیں ہوگا۔ جہاں جہاں روح فریاد کرتی رہے گی، آپ جسم کے سکون کا جتنا سامان کر لیں، روح کی فریاد بڑھتی رہے گی۔ منزل یہ ہوتی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جسم بہت چھوٹا ہوتا ہے، روح بہت بڑی ہوتی ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ جسم انسان بڑا بناتا ہے، روح بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ متنبی کا شعر شیخ مطہری نے ایک جگہ پہ نقل کیا، اذا کانت النفوس کبارا تعبت فی مرادها اجسام، اسی چیز کو بیان کر رہا ہے۔ کتنی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر ظاہری طور پر جسم مختصر ہے لیکن انسان کے وجود کے اندر لامتناہی روح ہے۔ یہ اطاعت کی بنیاد کے اوپر آئی ہے، جہاں بظاہر جسم نحیف ہوتا ہے، جہاں پر بظاہر کھانے میں جب اس کے دسترخوان پر دیکھیں گے تو نمک ملے گا، روٹی ملے گی، لیکن اسی جسم کے اندر اتنی طاقت ہے اللہ کی بندگی کی بنیاد کے اوپر کہ چاہے تو در خیبر کو 2 انگلیوں پہ اٹھا لے۔ یہ منزل وہاں پر ہوتی ہے جہاں انسان اطاعت پروردگار کرتا ہے۔ تو یہ وہ زندگی ہے جو مطلوب زہرا ہے، مطلوب فاطمہ ہے، اور جب اس زندگی کا مالک اپنی زندگی کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے تو ہر ایک مصیبت سے بڑھ کر سب سے بڑی مصیبت وہ دین کی سمجھتا ہے کہ دین اگر مصیبت کا شکار ہو جائے تو ہم مشکل میں ہیں، لیکن دین اگر مصیبت کا شکار نہیں ہے تو ہمارے اوپر کچھ بھی مصیبت پڑ جائے وہ بڑی مصیبت ہو سکتی ہے،
دنیا کی نظر میں بڑی مصیبت ہو سکتی ہے لیکن ہمارے لیے بڑی مصیبت نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ مرثیہ سبت علیہ مصائب لونہا سبت علیہ میں سکنا لیا لیا، لیکن یہ وہ مرثیہ ہے جو بی بی نے جہاں بیان کیا ہے اس بات کو بیان کرتا ہے کہ مصیبتیں میرے اوپر پڑی ہیں، لیکن بڑی مصیبت فاطمہ زہرا کے لیے جس کی وجہ سے فاطمہ گریہ کر رہی ہیں وہ یہ نہیں ہے. گریہ فاطمہ کو اگر آپ دیکھیں تو گریہ فاطمہ اس بنیاد کے اوپر نہیں ہے کہ پہلو شکستہ ہو گیا. یہ گریہ فاطمہ اتنا گریہ کہ جو ایک تحریک کی شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے. یہ گریہ زہرا اس لیے نہیں ہے بلکہ گریہ زہرا اس لیے ہے کہ دیکھ رہی تھی کہ ولایت کو غصب کیا جا رہا ہے تو ہو کیا رہا ہے انسانیت کے ساتھ میں. ایک پوری تاریخ تھی انسانیت کی جو بی بی کے سامنے تھی کہ علی کے حق کو تم غصب کر رہے ہو. یہ علی وہ ہے جو تمہارے ساتھ عدالت کا برتاؤ کرنے والا تھا. اگر تم اسے اپنی جگہ سے ہٹا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے تم انصاف کا خون کر رہے ہو، تم عدالت کا خون کر رہے ہو. نتیجہ یہ تھا کہ بی بی دیکھ رہی تھی طول تاریخ میں کتنے ظالم و جابر حکمراں آنے والے ہیں اور یہ کس طریقے سے حکومت کرنے والے ہیں اور ان کی حکومتوں میں کتنا ظلم ہونے والا ہے. یہ جو ایک چرخہ تھا اپنی جگہ سے ہٹ رہا تھا، ایک نظام تھا جو نظام مصطفی تھا جسے پیغمبر نے اپنے اخلاق کے بل پر، اپنے کردار کے بل پر، تہذیب نفس کے ذریعے سے قائم کیا تھا. وہ سماج دوسرے راستے پر جا رہا تھا لہذا فاطمہ گریہ کر رہی تھی. یہ خود ایک مسلسل مستقل ایک موضوع ہے گریہ فاطمہ. کہ فاطمہ کا گریہ کیوں تھا؟ اس لیے نہیں تھا کہ دروازہ گر گیا. فاطمہ کا گریہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ دروازہ گرے گا، ظاہر ہے پہلو شکستہ ہوگا، درد ہوگا، انسان کرائے گا، چیخے گا بھی، پکارے گا بھی، لیکن یہ خاص انداز کے جانا رسول کی قبر پر، بچوں کو لے کے جانا اور اس کے بعد اس طرح سے گریہ کرنا کہ لوگ متوجہ ہوں. آپ دیکھیں تاریخ میں جہاں پر تاریخ نے اسے نقل کیا ہے کہ 2 مرتبہ بی بی کے گھر پر حملہ ہوا ہے. جب پہلے مرحلے میں حملہ ہوا ہے تو خود کچھ لوگ مانے ہوئے ہیں. یہ کیسے مانے ہوئے؟ اس لیے کہ اتنا انہوں نے روتے ہوئے دیکھا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کہ جہاں تاریخ نے لکھا ہے کہ جب زبیر تلوار نکال کے باہر آیا ہے اور زبیر نے کہا میں حملہ نہیں ہونے دوں گا تو نہ جانے کتنے ایسے لوگ تھے جو آگے آ گئے ہیں. اب یہ اس کے بعد پھر کیا ہوا اور کیسے ہوا ایک دوسرا مرحلہ ہے کہ دوبارہ جو انہوں نے ہجوم کیا ہے تو ایک الگ منزل ہے. لیکن یہ گریہ زہرا کا اس وقت بھی اثر تھا، یہ گریہ زہرا کا آج بھی اثر ہے. یعنی ایک درس بھی دیا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اور وہ درس یہ ہے کہ بے زبانوں کی زباں ہیں انہیں آنسو نہ کہو. یہ بھی ایک طرز بیاں ہے، انہیں آنسو نہ کہو. یہ تمہاری مظلومیت کی ترجمانی کرنے کا ذریعہ ہے، یہ حکومت کے چولوں کو ہلا دینے کا ذریعہ ہے. تمہیں اس گریے کو تحریک کی صورت لے کے چلنا ہے. اور کیسے تحریک کی صورت؟ یہ کوئی شعار نہیں ہے. جس مملکت میں ہم بیٹھے ہیں اسے آپ دیکھیں، نہیں کہا امام خمینی نے کہ ہمارے مجاہدین کے عزم و استقلال کی بنیاد کے اوپر، ہماری شجاعت کی بنیاد کے اوپر ہماری منصوبہ بندی ایسی تھی، ہماری پلاننگ ایسی تھی. نہیں، یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ محرم و سفر کے ذریعے سے ہے. یہ جو منزل ہے یعنی اس کے ذریعے سے بہت کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں. بس عزیزوں میں نے آپ کی زحمت کو ختم کیا ہے. بھائی نے اپنی بہن کی ایصال ثواب کے لیے مجلس عزا کا انعقاد کیا اور یہ ایام عزائے فاطمیہ ہیں. اس مناسبت سے بہرحال پروردگار مرحومہ کی مغفرت فرمائے. یقیناً یہ خانہ زہرا کے تعلیمات ہیں جہاں سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو کس طریقے سے تعزیت کے لیے لوگ آتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، تسلی. یہ جو بیٹی تھی کچھ دن پہلے باپ کے غم کا داغ دل پر لیا اور پھر جانبر نہ ہو سکی. جیسا کہ برادر عزیز نے اس چیز کو بیان کیا کہ بیداری کی حالت میں ایک خاص کیفیت تھی، خواب بیداری کی، نیم بیداری کی حالت میں اکثر مرحومہ یہ کہتی تھی کہ میرے والد صاحب یہاں ہیں، وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ تعلیمات حضرت صدیقہ طاہرہ 1400 سال کے بعد انسان کو اس مقام پر، اس بلندی پر پہنچاتی ہے کہ ایک باپ سے اتنی شفقت، اتنی محبت، اتنی انسیت کہ نظریں باپ کو تلاش کر رہی ہیں. کتنے گھر ایسے ہیں کہ جہاں پر باپ اور بیٹیوں کے درمیان میں دوریاں ہیں. بیٹی کو پتہ نہیں باپ کہاں ہے، باپ کو پتہ نہیں بیٹی کہاں ہے. لیکن یہ در زہرا کا شرف ہے کہ جہاں پر
یہ تعلیمات ہیں کہ جس طریقے سے فاطمہ زہرا اپنے بابا کو تلاش کرتی تھی، اس طریقے سے ان کی کنیزیں ہر ایک مقام پر، ہر ایک منزل پر اپنے باپ کے لیے تڑپتی ہیں. اور کتنا سخت تھا بی بی کے لیے یہ باپ کا فراق، یہ آپ دیکھیں عزیزوں. ہر ایک منزل پر اگر کوئی بیٹی اپنے باپ سے محبت کرتی ہے اور باپ اس دنیا سے چلا جائے تو تڑپتی ہے، مچلتی ہے، وہ بلکتی ہے، اس کی سسکیاں بلند ہوتی ہیں. لیکن صدیقہ طاہرہ کا انداز کیا ہے؟ ما زالت بعد ابیہا معصبۃ الراس ناہلۃ الجسم منحدۃ الرکن محترقۃ القلب. یہ کیفیت ہے جسے علماء نے بیان کیا. کسی نے نہیں دیکھا اپنے بابا کی وفات کے بعد ہمیشہ فاطمہ کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، گریا کرتے ہوئے پائے. جسم گھل چکا تھا. منحدۃ الرکن، کسی آپ عمارت کو دیکھیں ستونوں کے اوپر قائم ہوتی ہے، اگر یہ ستون نہ رہے تو عمارت ڈھہ جاتی ہے. یعنی فاطمہ کی کیفیت یہ تھی کہ اب عصا لے کے فاطمہ چلا کرتی تھی. معصبۃ الراس، ایک رومال باندھا ہوا تھا، جیسے شیخ مطہری نے بیان کیا ہے کہ معصبۃ الراس کیا، خاص طور پر اگر سر میں درد ہونے لگے، کوئی تکلیف ہو تو ہمارے یہاں رومال باندھ دیا جاتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ماں جوان ہے اور بچے چھوٹے ہیں، خدا نخواستہ کچھ کام کرتے ہوئے کوئی خراش آ گئی، اور اگر گھر میں بچیاں بھی ہیں تو ماں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو خراش آ گئی ہے میری بچی نہ دیکھے، لہٰذا وہ اس طریقے سے رومال کو باندھتی ہے. ایک بہانہ ہوتا ہے کہ بیٹا سر میں درد ہو رہا ہے، لیکن اس بچی کے بار بار کے سوالات کے کرب سے وہ بچ جاتی ہے. کہ جو بار بار بچیاں یہ ہوتی نفسیات یہ ہیں کہ اماں ابھی تک آپ کا زخم ٹھیک نہیں ہوا، اماں کتنے دن پہلے چوٹ لگی تھی، یہ کھانا بناتے ہوئے چاقو لگے تھا کتنے دن پہلے، یہ ہاتھ آپ کا صحیح نہیں ہوا. عزیزو سوچے کیفیت جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کی کیا ہے. وہ ذات کی جس نے اپنے شوہر سے اپنے زخم کو چھپایا ہو، وہ کیا اپنے بچوں کے سامنے اپنے زخم کو ظاہر کر سکتی ہے؟ شاید یہی وجہ ہے کہ شیخ مطہری نے بیان کیا کہ ایک ایسا رومال باندھا ہوا تھا کہ شاید فاطمہ نے اپنے اس نشان کو چھپا لیا ہو کہ جسے اگر زینب ام کلثوم اگر دیکھ لے تو سوال کریں گی اماں یہ نشان اپنا ختم کیوں نہیں ہوا. اور فاطمہ یہ نہیں چاہتی تھی. بازی تو میں نے آپ کی زحمت کو ختم کیا. در زہرا کس طرح سے جلا، کس طریقے سے بی بی کے پہلو پر پڑا، کس طریقے سے پہلو شکافتہ، کس طریقے سے پسلیاں ٹوٹی، یہ ساری کیفیتیں آپ کے پیش نظر ہے. ایک منزل جسے خود بی بی نے بیان کیا ہے کہ جہاں پر بی بی بیان کرتی ہیں کہ رکل الباب، جسے بی بی نے خود اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے کہ اس نے کس طریقے سے دروازے پر لات ماری ہے. فوقع الباب علیہ، دروازہ بی بی کے اوپر گرا. فسقطت علی وجہی، میں زمین پر منہ کے بل گری. والنار تسعر، اور اس طریقے سے لپٹیں بلند تھی. یہ کیفیت کوئی معمولی کیفیت نہیں ہے. ابھی تو ہم بچپنے سے ہم نے دیکھا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھایا، ماں نے سکھایا بیٹا جب بھی کوئی مشکل میں پڑو، کہیں پر گر جاؤ، ٹھوکر لگے، یا علی کہنا. اور یہ تو سوچو اس گھر میں ہر ایک منزل پر ہر ایک کا ماوا و ملجا علی ہونا چاہیے. وہ علی جو مشکل کشا کائنات ہے، ہر ایک علی کو پکارتا ہے. لیکن کیا کیفیت ہے یہ بی بی جسے بیان کر رہی ہے. اس کے بعد جو منزل ہے کہ دروازہ گرا، کس انداز سے گرا، کیا ہوا وہ مجھے نہیں پتا، لیکن بی بی کی آواز نکلتی ہے جب دروازہ گرتا ہے، پہلو شکستہ ہوتا ہے، آواز دیتی ہے یا فزت الیک فاصبرینی، فزا مجھے پکڑ لے، میری مدد کر. واللہ قتل ما فی عائشہ فی بدنی، فزا میرا محسن مار دیا گیا. یہاں پر ایک حیرت ہے کہ بی بی نے مولا کائنات کو نہیں پکارا ہے، جہاں پر ہر ایک علی کو پکار رہا ہے، لیکن بی بی نے فزا کو پکارا ہے. یہ سخت ترین منزل علی کے لیے بھی ہوگی کہ ہر ایک مجھے پکارتا ہے. پیغمبر کو مشکل ہوتی ہے، پیغمبر مجھے پکارتے ہیں، لیکن فاطمہ کی معرفت کو سمجھ گئے کہ فاطمہ یہ تم نے اس منزل پر ایک بڑی مظلومیت کی ترجمانی کی ہے. یہ بتانا چاہا ہے کہ ہر ایک منزل پر جب کوئی علی کو پکار رہا ہے، فاطمہ علی کو نہیں پکار رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی بہت مظلوم ہے.
یعنی بتانا یہ چاہا کیسے فاطمہ علی کو پکارتی. ارے علی کے گلے میں رسی کا بندہ تھا, علی کو لے کے جا رہے تھے. عزیزوں یہ مظلومیت فاطمہ ہے. اب اس کے بعد وہ ساری شہادت کی کیفیت آپ کے پیش نظر ہے. ایک منظر رکھنا چاہتا ہوں, میں نے زحمت کو ختم کر دیا, کہ جہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر کسی خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے اور کوئی جوان خاتون ہو, اس کے بچے ہوتے ہیں, تو ہم نے دیکھا ہے ہمارے گھروں میں بچوں کو اس جنازے کے قریب نہیں لے کے آیا جاتا. بچہ سوال کرتا ہے, میری ماں مجھ سے گفتگو کیوں نہیں کرتی, میری ماں مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی. بہت سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن وہی لوگ جو بچوں کو ماں سے دور رکھتے ہیں, آخر وقت میں جب ماں کا جنازہ تشییع جنازہ ہوتی ہے, نکلنے کے لیے تیار ہوتا ہے, تو بڑے بوڑھے کہہ دیتے ہیں کہ وہ آخری منزل ہے, یہ ماں سپرد لحد ہو جائے گی, یہ ماں کا چہرہ آپ دیکھ نہیں سکیں گے. تو ایسی منزل پر سنبھال کے کوئی خالہ, کوئی پھوپھی, کوئی بڑی بہن اس بچے کو لے کے آتی ہے. عزیزوں بچہ دیکھتا ہے, نہ جانے کتنے ایسے موارد ہیں جہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ماں کا جنازہ گھر سے باہر نکل رہا ہے, لیکن بچے نے کفن کو پکڑ لیا ہے, لیکن نہیں اب ماں کو ہم جانے نہیں دیں گے, اس لیے کہ اسے نہیں پتا کہ ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. یہی کہتے ہیں کہ ماں جا رہی ہے, ایک سفر پہ جا رہی ہے, یہی سمجھایا جاتا ہے. بچوں کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اب عزیزوں کس طریقے سے علی نے کفن دیا مجھے نہیں معلوم, کس طریقے سے علی نے مظلومیت زہرا کا مرثیہ پڑھا مجھے نہیں معلوم, وہ سب تاریخ میں رقم ہے. لیکن ایک منزل علی کے لیے بہت سخت تھی. جب جنازہ تیار کر کے رکھا گیا تو اب یہ کیفیت تھی کہ اس جنازے کو اٹھا کے لے کے جانا ہے, لیکن بچوں کا مرحلہ یہ بھی ہے کہ بچوں کا آخری دیدار بھی کرنا ہے. ایک مرتبہ ایک چھوٹے سے مدینے کے گھر میں علی کی آواز گونجی, یا زینب یا ام کلثوم, یا حسن یا حسین, ہلم تزودوا من امکم, اے حسن حسین, اے زینب ام کلثوم, آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. عزیزوں اب ماں کا دیدار نہیں ہو سکتا, آخری دیدار کر لو. زینب آئی, ماں کا دیدار کیا, چلی گئی. ام کلثوم آئی, ماں کا دیدار کیا, چلی گئی. عزیزو احساس یہی تو کہتا ہے, اگر بچیاں ہوتی ہیں ماں کے چہرے پر نظر پڑتی ہے, زندگی کے سارے مناظر یاد آ جاتے ہیں. کس طریقے سے ماں صبح اٹھ کے ہمیں تیار کرتی تھی, کپڑے دھونے سے, کھانے پکانے سے, روٹیاں بنانے تک. یہ ساری چیزیں انسان کے تصور میں کبھی جاتی نہیں ہیں, اور بچپنے میں جو احساس ہوتا ہے انسان کا وہ بڑا سنگین ہوتا ہے, انسان کبھی نہیں بھولتا. تو عزیزوں یہ نفسیاتی چیزیں ہیں. جب زینب دیکھ رہی ہوں گی تو زینب کی نظروں میں فاطمہ کے نہ جانے کتنے ایسے مناظر ہوں گے کہ جہاں پر چکی چل رہی ہے, ہاتھوں سے خون جاری ہے, جہاں پر کہیں تلاوت ہو رہی ہے, چکی اپنے آپ چل رہی ہے, اور کہیں ایسی منزل بھی ہے کہ فاطمہ دروازے پر ہے, آنے والا آواز دے رہا ہے, یا فاطمہ افتحی الباب والا الحرق من البعید. ادھر فاطمہ آواز دے رہی ہے, ایھا الضالون المکذبون ماذا تقولون, ارے ہمیں تم سے کیا مطلب ہے. یہ سارے تصورات آتے ہوں گے. اور کبھی کبھی ایک مرتبہ جہاں فاطمہ کے چہرے پر نظر ڈالتی ہوگی زینب, ایک مرتبہ کبھی دروازے پر نظر جاتی ہوگی, جلا ہوا دروازہ, کیفیت کیا ہوگی. یہ ساری داستان انسان کے صفحے دل پر نمایاں ہو جاتی ہوگی. اور زینب اس منزل پر دیکھ کے کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوگا, ام کلثوم نے کیسے سنبھالا ہوگا, اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے. ایک منزل جسے مقتل نے نقل کیا, آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں, کہ جہاں جب مولا کائنات کی آواز گونجی, ہلم تزودوا من امکم, ایک مرتبہ زینب و ام کلثوم رخصت ہوئے, امام حسن دائیں جانب, امام حسین پائیتی پر آ کر کھڑے ہو گئے. اب اس کے بعد جو گفتگو کی ہے وہ گفتگو اور زحمت کو میں نے ختم کر دیا. آواز دی, یا اماں اذا لقیت جدنا فقولی لہ سلام منا, اماں جب ہمارے نانا سے ملاقات ہو تو ہمارا سلام کہیے گا. وقولی لہ بعدک بقینا بعدک یتیمین فی دار الدنیا, اماں جب آپ کی ملاقات نانا سے ہو تو اتنا ضرور کہہ دیجئے گا اماں کہ آپ کے بعد دنیا میں حسن و حسین یتیم ہو گئے. بازی تو اتنا کہنا تھا. مولا کائنات کے سلسلے سے مقتل نے لکھا کہ مولا فرماتے ہیں, واللہ قد اشہد انی حنت وعنت ومدت یدیہا وزمتہما الی صدر عملیہ. ایک مرتبہ مولا نے کہا, خدا کی قسم میں نے یہ دیکھا کہ ایک آہو بکا کی آواز آئی, ارے بندے کفن ٹوٹے تو ہاتھ بلند ہوئے, ایک دائیں جانب حسن کو اپنے سینے سے لگایا, ارے بھائی حسین کو لگا لیا. کہنا کیا چاہتی تھی فاطمہ, اے میرے بچوں ابھی تو سپرد لحد نہیں ہوئی, ابھی تو زیر خاک نہیں گئی, ارے میرا جنازہ رکھتا ہے لیکن یہ
یتیمی کا مرثیہ نہ پڑھو، اس لیے کہ فاطمہ کو برداشت نہیں، وہ یہیں پر ارے ملائک میں کوہرام بپا ہوا، آواز آئی یا علی ارفعہما، ان بچوں کو جدا کر لو، اس لیے کہ ملائک سے دیکھا نہیں جاتا، یہ منظر دیکھا نہیں جاتا۔ عزیزو، علی جیسا امام تھا جو یتیموں کا درد رکھنے والا، جس کی آخری وصیت یہ ہے اللہ اللہ فی الایتام۔ عزیزو، اور دل کیا کہتا ہے؟ حسن کو لیا ہوگا، حسین کو کلیجے سے لگایا ہوگا، کبھی رخساروں کے بوسے لیے ہوں گے، کبھی پیشانی کو چوما ہوگا، کبھی بالوں میں ہاتھ پھیرے ہوں گے، اے بیٹا صبر کرو، اے بیٹا حسین صبر کرو، دیکھو زینب اکیلی ہے، دیکھو ام کلثوم تم سے چھوٹی ہے، یہی دلاسا دینے کا تو انداز ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ کسی یتیم کے کوئی تماچا مارے، ایسا تو نہیں ہوتا کسی یتیم کے تعزیہ نہ مارا جائے، ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ میں کہوں گا مولا، اور یہ 11 ہجری ہے، 2 یتیم بچے ماں کے جنازے سے لپٹے ہوئے، آپ نے انہیں علیحدہ کیا پوری شفقت و محبت کے ساتھ، اور 61 ہجری کی کربلا میں آئی ہے ایک ننھی بچی اپنے بابا کے جنازے پہ ارے لپٹ کے بہن کر رہی ہے، بابا قیام میں آگ لگ گئی، بابا ارے گوشت والے چھین لیے گئے، ارے کیا ہو جاتا کہ ظالم بہن کرنے دیتا، اے پیاسی بچی کتنی دیر بہن کرتی، ارے تھک کے سو جاتی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ شمر کے درے، شمر کے تازیہ نے سکینہ کی آواز گونجی، بابا